میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، ہمارے زندگی کب ختم ہونے والی ہے صرف اللہ جانتا ہے، مگر یقیناً زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ ہم صرف طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جب تک جذبہ شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر عزت کے تاج رکھے جاتے تھے، اور جب سے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، رہن جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتے جا رہی ہے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہم میں بہترین سائنسدان تھے، ہم میں بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، آج دنیا ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہم میں بہترین طبیب ڈاکٹرز تھے، ہم دنیا کا علاج کرتے تھے، آج ہمارا علاج کرنے کے لیے اسپتال کے لوگ تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اترے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ جب قرآن نے ہم کو ایک بہترین امت قرار دیا تو پھر آخر یہ رسوائی کیوں، یہ کمزوری کیوں، یہ بے عزتی کیوں؟ یہ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ اپنے منصب کو یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو نازل کر کے ہماری مدد کرے۔ یقیناً میں جانتا ہوں مصائب اور مشکلات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نفرت کی دیواریں بلکہ نفرت کے سمندر میں ہم اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں۔ وطن عزیز میں، بھارت میں اتنی نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کر دی گئی کہ اس نفرت کے سمندر میں ایک طوفان ہے اور ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ان نفرت کے سمندروں میں، ان لہروں کا، ان آندھیوں کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، جنگ بدر سے ہم کو ایک پیغام ملتا ہے کہ طاقت، قوت، تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا، قدرت پر کامل یقین رکھنا، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ان تمام مصائب سے، ان مشکلات سے اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی ہماری ایک بچی کو، صفورہ زرگر کو، حاملہ ہے 4 مہینے کی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، ایک اور لڑکی کو اریسٹ کر لیا گیا، اور کیا سیکشن لگایا گیا؟ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے سیکشن لگائے گئے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے کہ ایک حاملہ بچی کو جیل میں ڈال دیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے، ہوم منسٹر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک حاملہ لڑکی کو گرفتار کرنا، اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا، ان پر UAPA لگانا، اور UAPA کا کون سا سیکشن؟ سیکشن 13، 16، 17 اور 18 لگانا، یعنی اس کا پنشمنٹ کیا ہے سیکشن 16 اور 18 کا؟ کہ اس کا پنشمنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹ ہے، یعنی سزا ہوگی تو ٹیررسٹ ایکٹ۔ یہ ٹیررزم کر رہے تھے لوگ۔ CAA کے خلاف، NPR، NRC کے خلاف آواز اٹھانا ہے ٹیررسٹ ایکشن ہے، عجیب بات ہے۔ اور پھر سیکشن 13 لگانا، ان لافل ایکٹیویٹی، احتجاج کرنا ان لافل ایکٹیویٹی کب سے ہو گیا؟ اور UAPA کا ایکٹ لگانا، اور یہ سیکشن 16 اور 18 کہاں سے آیا؟ میں ہمیشہ UAPA کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں،
جب ہم یو پی اے کی تائید کر رہے تھے اس وقت بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا. اب 2019 میں جب اس میں ترمیم کی گئی اب اس وقت بھی ہم نے اور امتیاز جلیل ایم پی نے مخالفت کی. آپ اندازہ لگائیے کہ سیکشن 16 اور 18 کو پوٹا کے اس میں پوٹا کا جو ایکٹ تھا اس میں ڈال دیا گیا. اور پھر آپ سوچئے کہ یہ یو اے پی اے کتنا ایک ظلم ہے, اتنا انکانسٹیٹیوشنل, اتنا گندا قسم کا قانون ہے کہ اس کا سیکشن 43D دیکھیے بیل پروویژن کا, یہ ایگزیکٹ ریپلیکا ہے سیکشن 49 سب سیکشن 7 پوٹا کا. اور کیا کہتا ہے کہ اس میں بیل مل ہی نہیں سکتی آپ, امپاسبل ہے, امپاسبل ہے. کیوں امپاسبل ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو نہ سن لے مجسٹریٹ بیل نہیں دے گا. اور پھر چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد تو جو ایکیوزڈ ہے یعنی صفورہ زرگر کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے یہ بچی, اس کو اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا بیل کے لیے, یعنی پہلے دکھانا پڑے گا. یہ تو ٹرائل میں ہوتا ہے, مگر اس کو اور دوسری جو لڑکی کو پکڑا گیا ہے اور دیگر لوگوں کو, ان کو بیل کی ہیئرنگ میں اپنا انوسنس دکھانا پڑے گا. یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے بیل ملنے کے لیے, یعنی یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے ہی نہیں اس میں. اسی لیے گندا قانون یہ یو اے پی اے میں ان بچوں کو ڈالا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھتی ہے ایف آئی آر میں, دلی پولیس لکھتی ہے پری میڈیٹیٹڈ کانسپریسی. کون سی کانسپریسی, کہاں کی کانسپریسی ہے؟ اور پھر اسی لیے یہ ایک طریقے سے صرف مسلمانوں کے اوپر یو اے پی اے کا استعمال کرنا, یہ ہم وزیر اعظم سے اور ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یو اے پی اے کا صرف مسلمانوں پر, دلتوں پر, آدیواسیوں پر جو جس کسی حکومت کے خلاف رہیں گے ان کے خلاف کب تک استعمال ہوگا؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر یو اے پی اے استعمال نہیں ہوگا. چلیے یو اے پی اے چھوڑ کے ان کو گرفتار بھی نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, ان کو کچھ نہیں بولا جائے گا. اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو یو اے پی اے ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا. جو بیان دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, وہ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اس لڑکی کو جو 3 مہینے کی حاملہ ہے اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے, ظفر الاسلام صاحب جو دلی کے مائنورٹیز کمیشن کے چیئرمین ہیں, ان کے اوپر سیڈیشن کا کیس. ارے آخر کے کہاں جائے گا یہ؟ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے خود کہا کہ اس ملک کے موجودہ کووڈ کی وجہ سے میں اس کو واپس لیتا ہوں. مگر جو بنیادی بات انہوں نے کہی تھی اس پر کون سا سیڈیشن لگائیں گے آپ؟ کہاں سے لگائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے. کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے. مارچ میں شروع ہوا, اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں, میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا قانون دانوں سے مشورہ کر کے کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ, ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی. یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے, یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں. افسوس سے اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر, ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے, ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر. کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی, آپ نے ان کو نامزد کیا, آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے. 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی, آپ بتائیے. اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں جو خاص طور سے بہار,
बंगाल, यूपी, झारखंड से हमारे देश के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में गए। यही गरीब लोग हैं जिन्होंने हमारे नए भारत को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है कि CMI की रिपोर्ट ये बताती है कि लॉकडाउन की अनप्लैन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक MP के, तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं, भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। जो आज भी जो मीडिया में ऐसे लोग जिंदा हैं अभी, जो हकीकत को बयान कर रहे हैं, मीडिया के चैनलों पर 70% मोदी का अप्रूवल रेट दिखाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो ये माइग्रेंट लेबर चलकर जा रहे हैं ना, भूख से मरकर जा रहे हैं। एक सीमेंट के मिक्सर ट्रेलर में बंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहा था, मध्य प्रदेश में रोके, तो उस सीमेंट के मिक्सर में से 17 लोग निकलते हैं। उनसे जाकर पूछो, लगाओ उनके पास जाकर के 70% अप्रूवल रेट है मोदी का, बोलो क्या बोलेंगे। जो मर गए वो लोग, उनसे जाकर पूछो आप। मगर आज भी मीडिया के लोग जिंदा हैं जो सच बता रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। अल्लाह हमको तौफीक दे कि जुमा मुबारक में हम शब बेदारी करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकें। अल्लाह हमको तौफीक दे। उन दौलतमंदों को अल्लाह तौफीक दे कि जो आज जो गरीब भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम उन गरीबों तक खाना पहुंचा सके, उनकी पेट की आग को बुझा सकें, ताकि अगर हम आज उन गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दीन और दुनिया में हमको कामयाबी देगा।